سر میرا کوشچن یہ ہے کہ عورت کا مرد پر اور مرد کا عورت پر سب سے پہلا حق کیا ہے؟ عورت کا مرد پر اور مرد کا عورت پر سب سے پہلا حق کیا ہے؟ اس کا صرف ون ورڈ میں اگر آنسر دوں تو سیلف ریسپیکٹ. لیکن یہ یہاں تک محدود نہیں ہے کہ سیلف ریسپیکٹ یعنی کہ آپ دوسرے کی سیلف ریسپیکٹ کرتے ہیں یعنی عزت سادہ لفظوں میں کرتے ہیں. تو صرف سیلف ریسپیکٹ سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ اس بندے کی عزت کرتے ہیں, اس سے جڑے ہوئے لوگوں کی بھی عزت کرتے ہیں. سیلف ریسپیکٹ تب مکمل ہوگی کہ اس بندے کی یعنی سیلف اس بندے کی تو آپ عزت کر رہے ہیں لیکن اس سے جڑے ہوئے لوگوں کو بھی آپ عزت دیں. اور صرف یہاں تک محدود نہیں ہوگا, اس سے جڑی ہوئی چیزوں کو, اس کی باتوں کو, اس کے سوالوں کو, اس کی خواہشات کو, اس کی سوچوں کو, اس کی پسند اور ناپسند کا بھی آپ خیال رکھیں. اس کو ہم کہتے ہیں سیلف ریسپیکٹ. یعنی سیلف ریسپیکٹ ڈزنٹ مین آپ نے بات کی ہے اور میں نے ایسے ہاتھ باندھ کے تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے اوکے, لیکن جیسے ہی آپ کی امی کی بات آئی ہے یا کسی دوسرے انسان کی بات آئی ہے تو میں ہائپر ہو جاؤں اور میں کہوں کہ میں تو ان کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہوں, وہ میرے لیے اہم ہی نہیں ہے, آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ دیم. اور آپ کہتے ہیں کہ میں یہ سوچ رہی ہوں کہ اس گھر میں سپوز کر لیں کہ یہ چینجنگز ہونے چاہیے اور اس وقت بھی آپ ہائپر ہو جائیں, ٹھیک ہے, اور آپ کہیں کہ یعنی اس کا جو مشورہ ہے یا اس کی کہی ہوئی بات ہے اس کی عزت نہیں ہے لیکن صرف دیکھنے کی حد تک آپ عزت دے رہے ہیں تو اس کو سیلف ریسپیکٹ نہیں کہتے. تو چاہے مرد ہو یا عورت ہو, اس کی جو سب سے بیسک نیڈ ہے وہ سیلف ریسپیکٹ ہے. لیکن اس کی تکمیل تب ہوتی ہے کہ جب آپ اس انسان کی عزت کے ساتھ اس سے جڑے ہوئے لوگوں کی بھی عزت کریں, اس کی سوچ کی بھی عزت کریں, اس کی خواہشات کا احترام کریں. اب یہاں پہ ایک کنفیوژن جو بن سکتی ہے وہ یہ ہے کہ سر کیا آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو وہ کہے وہ کر لیں؟ میں احترام کی بات کر رہا ہوں, میں ماننے کا نہیں کہہ رہا. آپ ایک چیز نہیں ماننا چاہتے, آپ احترام کے ساتھ بولیں کہ میں یہ نہیں کر سکتا. آپ نے ٹھیک کہا, آپ یہ چاہتے ہیں لیکن میں یہ نہیں کر سکتا. اسی طرح سے آپ کو سپوز کر لو مجھے سپوز کر لو میری وائف ہے, ان کی والدہ سے کوئی اختلاف ہے تو مجھے احترام کے ساتھ اختلاف کرنا ہے اور مجھے ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ بتانا ہے کہ مجھے ان سے یہ آبجیکشن ہے, ادروائز وہ اچھے ہیں یا یہ وجہ جس کی وجہ سے میں یہ چیز کہہ رہا ہوں. یعنی ادب کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ناراض نہ ہوں, ادب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ غلط بات کو اگنور کر دیں, ادب کا مطلب یہ بھی نہیں ہے, یہ سیلف ریسپیکٹ کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ ان کی ہر الٹی سیدھی بات مانیں. تو سیلف ریسپیکٹ از دا موسٹ بیسک ہیومن نیڈ. ہیومن نیڈ, ایک مرد یا عورت, بچہ, بڑا, کوئی بھی جو انسان ہے اس کی جو سیلف ریسپیکٹ ہے یہ بیسک نیڈ ہے. لیکن چونکہ آپ کا کویسچن اسپیسیفکلی اس کانٹیکس میں ہے کہ یعنی میاں اور بیوی کے کانٹیکس میں, تو وہاں پہ کچھ اور بھی چیزیں ہیں جو میرے خیال سے نا بہت ضروری ہیں. اس میں ایک یہ ہے کہ میوچل انڈرسٹینڈنگ بہت ضروری ہے. میوچل انڈرسٹینڈنگ یہ انٹلیکچوئل ہوتی ہے, یعنی کہ آپ سائیکولوجیکلی انٹلیکچولی اگلے بندے کو سمجھتے ہیں. یعنی آپ اس کے دیکھنے کے جو انداز ہے اس کی عزت کرتے ہیں یا اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ اس اینگل سے چیزوں کو دیکھتا ہے. یہ اگر شاپنگ کو لے کے اس کا دیکھنے کا انداز یہ ہے, ٹھیک ہو گیا, رشتوں کو لے کے ان کے دیکھنے کا انداز یہ ہے. آپ اس کے جو انداز ہے نا, دیکھنے کا انداز, چیزوں کو پرسیو کرنے کا, سمجھنے کا انداز, آپ اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. اور انڈرسٹینڈ کرنا صرف کافی نہیں ہے, پھر اگلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں. اگین رسپیکٹ ڈزنٹ مین کہ آپ ہر چیز مانیں. رسپیکٹ ڈزنٹ مین کہ جو آپ ناراض نہیں ہو سکتے. رسپیکٹ ڈزنٹ مین کہ آپ ڈانٹ نہیں سکتے. رسپیکٹ مینس کہ آپ احترام کے ساتھ کرتے ہیں جو بھی کرتے ہیں, آپ ادب رکھتے ہیں. اچھا, اس کو بیسک لیول پہ دیکھا جائے نا, دیکھیے گا کہ وہ بے شک میری بیوی ہے یا ہسبینڈ ہے لیکن وہ ایک انسان ہے, وہ مسلمان ہے. یہ جس انسان کے اندر یہ شعور ہوتا ہے نا کہ یہ انسان ہے, ٹھیک ہے, یہ مجھ سے کم ہے یا مجھ سے بہتر ہے یا مجھ سے بدتر ہے یا کسی اور ذات کا ہے,
یا کسی اور فرض کر لیں کہ فرقے کا، لیکن جو انسان انسانیت کو آگے رکھتا ہے اس کے اندر خود بہت سیلف رسپیکٹ آ جاتی ہے. تو اس سے جڑے ہوئے لوگوں کی رسپیکٹ کرنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ آپ کے اندر وہ وائبس پیدا ہوگی، جب دوسروں کو عزت دیں گے تو آپ کے اندر وہ وائبس پیدا ہوں گی کہ جس کے ذریعے آپ پہ یقین کیا جا سکے. اس لیے یہ بہت ضروری چیز ہوتی ہے، میوچل انڈرسٹینڈنگ، میوچل رسپیکٹ. اور تھرڈ جو چیز ہے وہ میوچل لو ہے. اب آپ نے یہ دیکھا ہوگا اس ورڈ کو بہت زیادہ مینیپولیٹ کیا جاتا ہے کہ یہ تو ہوتا ہے، یہ تو کیا تو نہیں جاتا. ایکچوئل میں یہ کیا جاتا ہے. کیسے؟ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھ کے. اس کو اگر دوسرے ورڈز میں آپ بولیں تو کیئر کرنا. ٹھیک ہے، جیسے چھوٹی چھوٹی چیزیں. اب سپوز کر لیں اینیورسری آ گئی ہے، کوئی گفٹ دے دینا. گفٹ ڈزنٹ مین کہ آپ کوئی فزیکل فارم میں گفٹ دیتے ہیں، یہ آپ کا ٹائم بھی ہو سکتا ہے، کوئی نصیحت بھی ہو سکتی ہے. ڈپینڈز کہ آپ میوچولی کیسے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں. اسی طریقے سے گھر کی کوئی چیز، ایسی چیز جو ان کو پسند ہے وہ لے آنا. بیمار ہیں تو ان کی تیمارداری کرنا. یہ جو چھوٹے چھوٹے ایکٹس ہوتے ہیں ان سے جو احساس پیدا ہوتا ہے اس کو ہم لو کہتے ہیں. تو یہ تین چیزیں بیسکلی کسی بھی ریلیشن کی یہ نیڈز ہیں. یعنی انڈرسٹینڈنگ ضرور ہونی چاہیے. انڈرسٹینڈنگ کے بنا انسان بٹ سا ہو جاتا ہے، وہ پاگل سا ہو جاتا ہے، نیم پاگل. وہ بیہیو ارریشنل بیہیو کرتا ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ بے جا خفگی ان پہ طاری ہوتی ہے، بے جا خوف کا شکار ہوتے ہیں. وہ اپنے آپ کو جو نیگیٹو سیلف ٹاکنگ کرتے رہتے ہیں، وہ اپنے یقین کھو چکے ہوتے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ جیسے ابھی کچھ برا ہونے والا ہے، یعنی انگزائٹی کا شکار ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کی یہ والی جو پورشن ہوتا ہے نا میوچل انڈرسٹینڈنگ، یہ ہوئی ہی نہیں ہوتی. جب سائیکولوجیکل انڈرسٹینڈنگ یا انٹلیکچوئل انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی تو اگلا بندہ، آپ کہہ سکتے ہیں کہ فزیکلی وہ لگتا ہے کہ جیسے وہ موجود ہے اور مکمل ہے، لیکن وہ ادھورا ہوتا ہے. یہ اس حد تک ضروری ہوتی ہے. تو پھر سیلف رسپیکٹ یعنی میوچل رسپیکٹ، اور پھر میوچل کیئر. یہ کیئر ہی ایک احساس پیدا کرتی ہے جس کو ہم لو کہتے ہیں. اور یہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے پہلے یہ یہاں کا جو فطور ہے، جو گند ہے، اس کو صاف کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو ہم نے بٹھا لیا ہوا ہے کہ یہ ہوتا ہے اور بس ہو جاتا ہے. It can be created with small acts of kindness, with little acts of care. It can be created.